بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ کتاب عجائب احکام امیر المومنین میں مرقوم ہے کہ ایک عورت ایک انصاری مرد کے ساتھ پیش ہوئی۔ اس عورت نے اس مرد کا دامن پکڑا ہوا تھا۔ وہ اس انصاری مرد کے عشق میں مبتلا تھی اور وہ کسی طور پر بھی اس کو اپنی زندگی سے جدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چنانچہ اس نے اس شخص کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے کے لیے ایک چال چلی۔ مرغی کا ایک انڈا لیا اور اس کی سفیدی کو اپنے کپڑوں اور جسم کے مخصوص اعضاء پر لگا دیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کہا، اے بادشاہ، اس شخص نے فلاں مقام پر میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اس بات کا ثبوت میرے کپڑوں اور جسم پر لگی ہوئی اس کی منی ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی گواہ نہیں ہے۔ حضرت عمر نے اس کے کپڑوں اور جسم پر زیادتی کا ثبوت پا کر چاہا کہ اس انصاری مرد پر حد جاری کریں، لیکن جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، رکو اور اس معاملے میں جلدی نہ کرو، ہو سکتا ہے اس عورت نے فریب کیا ہو، اس بات کی تفتیش لازمی ہے۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ گرم پانی منگواؤ۔ جب گرم پانی لایا گیا تو آپ نے فرمایا، اس گرم پانی کو اس کے کپڑے پر ڈالو۔ جب پانی ڈالا گیا تو انڈے کی سفیدی اکٹھی ہو گئی۔ فرمایا، اب اس کو مسل دو۔ جب مسلا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ انڈے کی سفیدی تھی۔ جب عورت کا جھوٹ کھل کر سامنے آ گیا تو اس عورت نے اپنے جرم کا خود ہی اعتراف کر لیا اور عرض کیا، یا ابا الحسن، یہ پاک دامن ہے، اس نے مجھ سے کوئی زیادتی نہیں کی ہے۔ حضرت عمر نے شریعت کے مطابق اس عورت پر مرد کو فریب سے پھانسنے اور بہتان لگانے کے جرم میں حد جاری کی۔ ابن شہر آشوب نے مناقب میں لکھا ہے کہ ایک شخص کو اس کی زوجہ کے ہمراہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا۔ واقعہ یہ تھا کہ شوہر نے اپنی بیوی کو زانیہ کہا۔ بیوی نے جواب دیا، تو مجھ سے بھی زیادہ بدکار ہے۔ حضرت عمر نے حکم دیا، ان دونوں کو تازیانے لگائے جائیں۔ اسی دوران حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ تشریف لائے اور فرمایا، اس معاملے میں جلد بازی نہ کرو، کیونکہ یہ مرد بے گناہ ہے اور اس کی عورت سزا کی مستحق ہے۔ اس کو 2 سزائیں دی جائیں گی۔ ایک سزا تو اس کو اس جرم میں ملے گی کہ اس نے اپنے شوہر کی نسبت جھوٹ بولا ہے اور اس پر بہتان تراشی کی ہے، اور دوسری سزا اس لیے ہوگی کہ اس نے اپنے بد کردار ہونے کا اقرار کیا ہے۔ اس کے شوہر نے اسے زانیہ اور بدکار صحیح کہا تھا۔ اس نے یہ کہہ کر اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ میں تو زانیہ ہوں، لیکن تو مجھ سے بھی زیادہ بدکار ہے۔ اس عورت نے اپنے نیک اتوار شوہر پر بہتان تراشی کی ہے، اس لیے اس پر 2 حد جاری ہوں گی۔ علام الموقنین میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ ایک شخص کو اس کی زوجہ نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر قتل کر دیا، اور جب اس واقعہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ اس کے فیصلے کے بارے میں سوچنے لگے۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے جب حضرت عمر کو اس معاملے کی شدھ بدھ میں پریشان دیکھا تو فرمایا، اے ابو حفص، کیا سوچ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا، یا ابا الحسن، میں حیران ہوں کہ ان دونوں نے اس شخص کو کیسے قتل کر دیا۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر چند لوگ مل جائیں اور ایک اونٹ چرا لیں اور اسے مار ڈالیں، ایک چور اونٹ کا ایک حصہ اور دوسرا چور اونٹ کا دوسرا حصہ لے جائے، تو اس چوری کے عمل میں سب کے سب لوگ شریک ہوں گے جن کے سامنے یہ سارا معاملہ عمل میں آیا ہوگا، اور ان تمام کے ہاتھ چوری کے جرم میں کاٹے جائیں گے۔ آپ کے فرمان کے مطابق حضرت عمر نے عمل کیا اور اپنے گورنر کو خط لکھا کہ ان دونوں کو قتل کیا جائے۔ کتاب قضائے امیر المومنین میں ابن طاؤس نے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میری زبان پر ضرب لگائی گئی ہے، جس سے میری زبان کا ایک ٹکڑا کٹ گیا ہے اور میں صحیح بات بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر اس وقت فیصلہ کرنے میں پریشان ہوئے کہ اس کی دیت کیسے مقرر کی جائے۔ اس معاملے کو لے کر حضرت عمر حضرت علی کی خدمت میں پہنچے اور واقعہ بیان کیا۔ حضرت علی نے فرمایا، حروف تہجی مثلاً الف، ب، ت وغیرہ 28 حروف میں سے کتنے حروف وہ ادا نہیں کر سکتا؟ جتنے حروف وہ ادا نہ کر سکے اس کے مطابق دیت ظلم کرنے والے سے وصول کی جائے۔ گویا کہ دیت حروف تہجی کے مطابق حصوں میں تقسیم ہوگی، یعنی دیت کی کل مقدار کو حروف تہجی کی تعداد یعنی 28 سے تقسیم کیا جائے گا، اور جو جواب آئے اس سے ان حروف کی تعداد کو ضرب دینا ہوگی جتنے حروف وہ ادا نہیں کر سکتا۔
اور جو رقم آئے وہی اس شخص کی دیت ہے جو اسے وہ شخص ادا کرے گا جس نے اس کی زبان پر ضرب لگائی ہے۔ کتاب المکنا میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا جس نے ایک دوسرے شخص کا گریبان پکڑا ہوا تھا۔ اس شخص نے حضرت عمر سے کہا، اس شخص کی گائے نے میرے اونٹ کا پیٹ پھاڑ ڈالا ہے۔ حضرت عمر نے کہا، سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جانور جابر اور ظالم ہوتے ہیں، لہٰذا ان پر کوئی دیت نہیں ہوتی۔ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، جناب سید کونین شاہ انبیاء محمد مصطفیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اسلام میں نہ نقصان پہنچانا ہے اور نہ ہی نقصان برداشت کرنا ہے۔ لہٰذا اب دیکھنا یہ ہے کہ گائے کے مالک نے گائے کو اونٹ کی گزرگاہ پر باندھا ہوا تھا، تو پھر گائے کا مالک اونٹ کی قیمت ادا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ جب دیکھا گیا تو گائے کے مالک نے اپنی گائے کو باہر نکال کر اونٹ کے راستے پر باندھا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ اونٹ کی قیمت گائے کا مالک اونٹ کے مالک کو ادا کرے۔ ایک اور کتاب میں یہی بات کچھ مختلف الفاظ میں بیان کی گئی ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر اونٹ خود چل کر گائے کی طرف گیا ہے تو پھر گائے کا مالک کوئی قیمت ادا نہیں کرے گا، اور اگر گائے چل کر اونٹ کی طرف گئی ہے تو پھر گائے کا مالک اونٹ کے مالک کو قیمت ادا کرے گا۔ علامہ نوری مستدرک کی تیسری جلد میں یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ صحابی رسول حبان بن منقذ رضی اللہ عنہ کی دو بیویاں تھیں، ایک ہاشمی اور دوسری انصاری خاتون۔ حبان بن منقذ نے اپنی انصاری بیوی کو طلاق دے دی اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد وہ وفات پا گئے۔ چنانچہ وہ انصاری خاتون حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس اپنا دعوی حق لے کر آئی اور کہا کہ مجھے اپنے شوہر کی میراث سے حصہ دلایا جائے، کیونکہ ابھی میری عدت طلاق مکمل نہیں ہوئی ہے۔ وہ عورت اپنے ساتھ اپنے گواہ بھی لائی تھی۔ حضرت عثمان نے فرمایا، تمہارے مسئلے کا حل حضرت علی ہی کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے ان کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت علی نے فرمایا، کیا تو حلفیہ بیان دیتی ہے کہ جس روز سے تجھے طلاق ہوئی ہے اب تک تو نے 3 مرتبہ حیض نہیں دیکھا، پھر تو میراث کی حقدار بن سکتی ہے، جاؤ اور ممبر رسول کے پاس جا کر قسم کھاؤ۔ اس کے بعد انصاریہ عورت نے خاموشی اختیار کی اور قسم کھانے سے انکار کر دیا اور دعوی حق میراث سے دستبردار ہو گئی۔ حضرت عثمان نے ہاشمیہ عورت سے کہا، سنا ہے کہ جناب علی نے فیصلہ دیا ہے کہ وہ قسم کھائے۔ ہاشمیہ عورت نے کہا، بے شک انہوں نے صحیح فیصلہ دیا ہے۔ انصاری عورت حلف اٹھائے اور اپنا حق وصول کر لے۔ مسند احمد بن حنبل میں نقل کیا گیا ہے کہ جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب حالت احرام میں تھے کہ کوفہ و عراق کے ایک شخص نے جنگلی کبوتر کا شکار کیا اور اس کے گوشت کے کباب بنا کر حضرت عثمان کے سامنے لایا۔ اصحاب اسے کھانے سے اجتناب کر رہے تھے، لیکن حضرت عثمان نے فرمایا، یہ شکار تو ہے لیکن شکاری حالت احرام میں نہیں، اور ہم نے اسے یہ شکار کرنے کو تو نہیں کہا تھا۔ اب یہ ہماری خاطر کباب بنا کر لے آیا ہے تو اسے کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ کچھ اصحاب کہنے لگے، ایسے شکار کو علی ابن ابی طالب کھانا پسند نہیں کرتے، وہ اسے مکروہ جانتے ہیں۔ حضرت عثمان کو یہ بات بڑی عجیب لگی اور ایک شخص کو حضرت علی کی خدمت میں بھیجا۔ جب حضرت علی تشریف لائے تو انتہائی تھکے ہوئے اور ہاتھوں پر سبز رنگ لگا ہوا تھا۔ حضرت عثمان نے کہا، اے ابوالحسن، ہر معاملے میں آپ کی رائے ہمارے خیال سے مختلف ہوتی ہے۔ یہ جنگلی کبوتر کا شکار کیا ہوا گوشت ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت علی نے لوگوں کی طرف رخ کیا اور فرمایا، خدا کو حاضر جان کر وہ شخص گواہی دے جو حالت احرام میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، اور شکار کا گوشت حضور کو پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا، ہم حالت احرام میں ہیں، یہ وہ کھائیں جو احرام سے باہر ہوں۔ اصحاب پیغمبر میں سے 12 افراد نے اس بات کی گواہی دی۔ پھر آپ نے فرمایا، خدا کے لیے گواہی دو۔ جب حالت احرام میں حضور کے سامنے 5 انڈے پیش کیے گئے تو آپ نے فرمایا، میں حالت احرام میں ہوں، شتر مرغ کے یہ انڈے ان کو کھلاؤ جو احرام میں نہ ہوں۔ پھر 12 افراد نے اس بات کی گواہی دی۔ حضرت عثمان نے سنا تو کباب اہل ہل یعنی ان لوگوں کے حوالے کر دیے کہ جو حالت احرام میں نہیں تھے، اور خود اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ شیخ جلیل قطب راوندی نے روایت بیان کی ہے کہ عرب کے ایک قبیلہ میں 10 بھائی تھے جن کی ایک بہن تھی۔ ایک دن ان بھائیوں نے اپنی اکلوتی بہن سے کہا،
ہم سب تجھے زندگی کی ہر سہولت مہیا کر سکتے ہیں، تجھے دنیا کی ہر نعمت لا کر دے سکتے ہیں، ہم ہر لمحے تیری ہر ضرورت پوری کرنے کو تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تو کبھی شادی کرنے کی خواہش نہ کرنا، کیونکہ ہمیں یہ قبول نہیں کہ تو کسی کی بیوی بنے، یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے۔ لڑکی نے اپنے بھائیوں کی خواہش کا احترام کیا اور ان کی خواہش میں اپنی مرضی بھی شامل کر دی کہ وہ ایسا کبھی نہیں کرے گی اور اپنے بھائیوں کی رضا اور مرضی کے مطابق زندگی گزارے گی۔ بھائی اس سے بہت خوش تھے، وہ اس کی ہر خواہش پوری کرتے۔ ان کے قبیلہ کے نزدیک ایک چشمہ تھا، تمام قبیلہ اس چشمے پر نہانے دھونے کے لیے جاتا۔ اتفاق سے ایک دن وہ لڑکی اس چشمے پر غسل کرنے گئی۔ غسل کے دوران ایک کیڑا اس کے رحم میں داخل ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کیڑا بڑھنے لگا، جس سے لڑکی کا پیٹ بھی بڑھنے لگا اور وہ مثل حاملہ معلوم ہونے لگی۔ بھائیوں نے جب بہن کی یہ حالت دیکھی تو وہ بدگمانی میں مبتلا ہو گئے۔ بالآخر بھائیوں نے ارادہ کیا کہ وہ اسے قتل کر دیں، حالانکہ جب لڑکی کی تفتیش کرائی گئی تو وہ باقرہ تھی۔ بھائی اپنی بدنامی کے خوف سے پریشان تھے۔ آخرکار یہ معاملہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس پہنچایا گیا۔ آپ نے فرمایا، اس معاملے کا حل کوئی مشکل بات نہیں، تم لوگ ایک تشت کائی کا بھر کر لاؤ۔ کائی ایک خوشبودار گھاس ہوتی ہے۔ جب گھاس بھرا تشت لایا گیا تو آپ نے فرمایا، لڑکی اس تشت پر بیٹھ جائے۔ جب لڑکی اس تشت پر بیٹھی اور کائی کی خوشبو اس کیڑے تک پہنچی تو اس نے فوراً اپنی جگہ چھوڑ دی اور باہر آ گیا۔ وہاں موجود لوگوں نے یہ واقعہ دیکھا تو بہت زیادہ حیران ہوئے۔ حضرت علی نے ان سے فرمایا کہ اس واقعہ کے رونما ہونے کا مہینہ اور دن بلکہ اس گھڑی کا بھی مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ کتاب الارشاد میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص کی ایک کنیز تھی جس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ کچھ عرصہ بعد مالک نے کنیز سے علیحدگی اختیار کر لی اور اس کنیز کا عقد اپنے ایک غلام کے ساتھ کر دیا۔ چند ہی روز گزرے تھے کہ مالک کا انتقال ہو گیا تو مالک کی تمام جائیداد اس کنیز کے بچے کو منتقل ہو گئی، اور کنیز بھی چونکہ مالک کی میراث کا حصہ تھی، لہٰذا یہ کنیز بھی اپنے بیٹے کی میراث کا حصہ بن گئی۔ چونکہ ایک ماں اپنے بیٹے کی کنیز نہیں بن سکتی، لہٰذا یہ کنیز خود آزاد ہو گئی اور جس غلام کے ساتھ اس کا عقد ہوا تھا وہ اس کا غلام بن گیا، کیونکہ یہ غلام کنیز کے بیٹے کی میراث تھا۔ چند برس بھی نہ گزرے تھے کہ اس کا بیٹا بھی وفات پا گیا تو یہ کنیز اپنے بیٹے کی تمام میراث کی مالک بن گئی، حتیٰ کہ اپنے غلام شوہر کی بھی مالک ہو گئی۔ آخرکار یہ معاملہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا۔ عورت نے بیان کیا کہ اے خلیفہ اسلام، میرا شوہر اب میرا غلام ہے اور مجھے میرے بیٹے کی طرف سے میراث میں آیا ہے، کیونکہ یہ اس کا غلام تھا۔ غلام نے کہا، حضور، یہ عورت میری زوجہ ہے اور میں نے اسے آزاد نہیں کیا۔ حضرت عثمان نے کہا، میں اس معاملے کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، جناب ابوالحسن موجود ہیں، ان سے پوچھ لو۔ جب تمام واقعہ قاضی دین رسول حضرت علی نے سنا تو فرمایا، عورت سے پوچھو کہ تیرے بیٹے کے فوت ہونے کے بعد یہ شوہر تیرے ساتھ ہم بستر ہوا ہے؟ عورت نے جواب دیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر اس نے ہم بستری کی ہوتی تو اس کو میں سزا دیتا، کیونکہ یہ اب تیرا غلام ہے اور غلام اپنی مالکہ کے ساتھ ہم بستر نہیں ہو سکتا۔ اب یہ تیری مرضی ہے کہ اس کو غلام بنا کر رکھ یا آزاد کر دے یا بازار میں بیچ دے۔ ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ایک اعرابی نوکر نے ایک شخص کو پتھر مارا اور اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ وہ شخص یہ معاملہ لے کر حضرت عثمان کے سامنے پیش ہوا۔ حضرت عثمان نے کہا، میں اس کی دیت ادا کروں گا۔ اس اعرابی نے کہا، اے خلیفہ، میں دیت نہیں چاہتا بلکہ قصاص چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان نے کہا، ہم تمہیں دیت کا دگنا ادا کر دیں گے۔ اعرابی نے کہا، نہیں، مجھے قصاص چاہیے۔ حضرت عثمان نے اسے دیت پر آمادہ کرنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ برابر انکار کرتا رہا اور یہی کہتا رہا، میں قصاص کے بغیر کسی بات پر راضی نہ ہوں گا۔ اس کے بعد حضرت عثمان نے یہ فیصلہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس بھیجا۔ حضرت علی نے اعرابی کو دیت لینے کے لیے کہا، لیکن وہ راضی نہ ہوا۔ آپ نے اس دیت کو دگنا کر دیا، وہ پھر بھی راضی نہ ہوا۔ اس کے بعد حضرت علی نے حکم فرمایا، تھوڑی سی کپاس اور ایک شیشہ لاؤ۔ آپ نے وہ کپاس تر کر کے مجرم کی آنکھ کے گرد رکھ دی
اور مجرم سے فرمایا اب تو اپنی آنکھ کھول کر بیٹھ۔ اس نے وہ آنکھ کھول دی۔ آپ نے آئینہ سورج کے سامنے رکھا اور سورج کی شعاؤں کو اس کی آنکھ کے ڈیلے پر مرتکز رکھا۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھ کی بصارت پانی بن کر بہہ گئی اور اس کی آنکھ کی بینائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اس طرح اس شخص کا قصاص پورا ہو گیا جس کی آنکھ ضائع ہوئی تھی۔ اور آخری واقعہ ہے شاہ عجم یزدجرد کے بارے میں۔ یزدجرد ایک ساسانی بادشاہ تھا۔ ساسانی سلطنت ایران کی آخری بڑی سلطنت تھی جو اسلام کے ظہور کے وقت قائم تھی۔ یزدجرد شاہ عجم نے چند مرتبہ مسلمانوں سے شکست کھائی تو ہمدان، اصفہان، قومس، نہاوند اور دیگر علاقوں میں مسلمانوں کے خلاف خطوط روانہ کیے کہ شاہ عرب، جس کو لوگ پیغمبر خدا بھی مانتے تھے، کا وصال ہو چکا ہے۔ ان کے وصال کے بعد ایک دوسرا آدمی ان کی جگہ مسند نشین ہوا اور اس کی حکومت زیادہ عرصہ نہ رہ سکی کہ وہ اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ اس کی مراد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے تھی۔ اب اس کے بعد اس وقت عمر نامی شخص اس کی جگہ حکمران مقرر ہوا ہے۔ اس کو لشکر کشی اور ملک گیری کا بہت شوق ہے۔ اس کا ارادہ تم پر بھی لشکر کشی کا ہے تاکہ وہ تمہاری حکومت پر بھی قابض ہو کر تمہیں اس شہر اور اس ملک سے بے دخل کر دے۔ آخرکار یزدجرد نے 1,20,000 کا مسلح لشکر تیار کر لیا جو تمام جنگی ساز و سامان سے آراستہ تھا۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی کہ شاہ عجم نے رستم فرخزاد کی قیادت میں عربوں سے جنگ کرنے کے لیے 1,20,000 کا لشکر تیار کر لیا ہے اور انہوں نے عہد و پیمان کے ساتھ یہ قسم کھائی ہے کہ وہ اس وقت تک جنگ نہ روکیں گے جب تک کہ عربوں کا صفایا نہ کر دیں، ان کی سلطنت اپنے قبضہ میں نہ لیں اور دین خدا و محمد کو ختم نہ کر دیں۔ مسلمانوں کے لیے یہ ایک وحشتناک خبر تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سخت پریشان ہوئے۔ اسی پریشانی کی حالت میں منبر پر آئے اور مسلمانوں کے سامنے اس معاملہ کو پیش کیا اور کہا، اے گروہ مہاجرین و انصار، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایرانی لشکر جس کی قیادت رستم فرخزاد کر رہا ہے، مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ یہ لوگ دین الہی کی شمع بجھا دینا چاہتے ہیں۔ یہ ہمدان و اصفہان، رے، قومس اور نہاوند کے باسی ہیں جن کی زبان بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے، لیکن اس وقت وہ باہم مل کر مسلمانوں کے خلاف مارکا آرائی کا عہد و پیمان کیے ہوئے ہیں اور قسم کھائے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے علاقوں سے باہر کریں اور تمہارا قتل عام کریں کہ تم میں کوئی کلمہ حق پڑھنے والا باقی نہ رہے۔ میں بھی تمہاری طرح کا ہی ایک انسان ہوں۔ اس معاملے میں تم سب کی جو رائے ہو اس کا اظہار کرو تاکہ اس صورتحال کا حل تلاش کیا جائے۔ لوگوں میں طلحہ بن عبداللہ نے گفتگو کا آغاز کیا اور حضرت عمر کو حوصلہ اور تسلی دیتے ہوئے اپنی رائے کو حضرت عمر کی مرضی پر ڈال دیا کہ جو کچھ آپ کریں گے وہی بہتر ہوگا۔ حضرت عمر طلحہ کی گفتگو سے مطمئن نہیں ہوئے، کہا کوئی اور رائے کا اظہار کرے۔ اس وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شام و یمن اور مدینہ و مکہ کے تمام لشکر اکٹھے کیے جائیں اور ان کی قیادت آپ خود کریں۔ تمام مسلمان بھی ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور ان مشرکین کے خلاف مارکا آرائی کے لیے یک کالب و یک جان ہو جائیں۔ حضرت عثمان بن عفان کی اس رائے پر بہت سے لوگ ان کے ہم نوا ہو گئے، لیکن حضرت عمر منتظر تھے کہ اس معاملے کے بارے میں حضرت علی ابن ابی طالب کسی رائے کا اظہار کریں، لیکن حضرت علی خاموش بیٹھے ہوئے لوگوں کی آراء سن رہے تھے۔ تھوڑے سے انتظار کے بعد حضرت عمر نے کہا، یا ابا الحسن، آپ کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ اس وقت مسلمانان عالم پر کتنا کٹھن وقت ہے۔ دین اسلام کو ایک طوفان کا سامنا ہے، بڑی مصیبت کی گھڑی ہے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کیوں نہیں فرماتے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے حمد خدا کی، پھر سرور دو جہاں شاہ انبیاء پر صلوات پڑھی اور فرمایا، جو شخص یہ کہتا ہے کہ شام کی سرحد کو لشکر و فوج سے خالی کر دیا جائے، یہ درست نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس صورت میں روم کی افواج حملہ آور ہوں اور مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیں اور مسلمانوں کے علاقوں پر قابض ہو کر اپنی حکومت میں شامل کر لیں۔ یہی صورتحال یمن کی سرحد کی بھی ہے۔ اگر یمن کی سرحدیں فوج سے خالی ہو جائیں تو حبشہ کی افواج پیش قدمی کرتے ہوئے مسلمانوں کے علاقوں کو تاراج کر دیں گی
اور مسلمان عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے قتل اور خواتین کی عزت و آبرو لوٹنے سے بھی باز نہیں آئیں گی۔ اسی طرح اگر مکہ و مدینہ جو کہ اسلام کے دو اہم مرکزی ستون ہیں، اگر محافظوں سے خالی ہو جائیں تو عرب کے گرد و نواح میں رہنے والے مرتد ان دونوں مراکز پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ حالانکہ مسلمانوں کی عزت و ناموس اور معصوم بچوں کی حفاظت شاہ عجم سے جنگ کرنے سے زیادہ ضروری ہے۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یا ابوالحسن، اب اس خون ریزی سے کیسے بچا جائے اور اس ایرانی لشکر کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ حضرت علی نے فرمایا، ملک فارس کے لشکر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے سرکار رسالت مآب کے زمانے میں کوئی جنگ بھی کثرت افواج کی بنا پر نہیں لڑی، بلکہ انما کننا تقاتل بالنصر، ہم نصرت خداوندی اور تائید یزدی سے جنگ کرتے تھے اور ہمیں دشمن پر غلبہ بھی حاصل ہوتا تھا۔ جہاں تک اہل فارس کا باہم اتفاق اور عہد و پیمان ہے کہ وہ مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر خوف و ہراس پھیلائیں گے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ محمد مصطفیٰ کا دین مٹ جائے۔ جنگی حکمت عملی کے تحت آپ کا لشکر کے ساتھ جانا درست نہیں ہے، کیونکہ جب فارس کا لشکر آپ کو دیکھے گا تو وہ زیادہ بے جگری سے لڑیں گے اور ان کا نشانہ صرف آپ کی ذات ہوگی، اور اگر انہوں نے آپ کو قتل کر دیا تو عرب لشکر بے دل ہو کر فرار ہو جائے گا اور جنگ ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنی جگہ پر موجود رہے تو ہمارا لشکر اگر شکست بھی کھا لے تو بھی اس کا تدارک ممکن ہے، لیکن اگر میدان جنگ میں ہمارے لشکر کو شکست ہو جائے اور فوج تتر بتر ہو جائے تو اس کا تدارک ممکن نہیں۔ اب اس صورتحال کا حل یہ ہے کہ بصرہ کے لوگوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ ایک حصے کو شہر کے لوگوں کے لیے معین کیا جائے، دوسرے حصے کو تعلیم دین اور لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مقرر کیا جائے، اور تیسرے حصے کو جنگی سامان سے آراستہ کر کے دشمن کے مقابلہ کے لیے بھیجا جائے، اور باقی علاقوں میں بھی یہی طریقہ کار اپنایا جائے۔ حضرت عمر حضرت علی کے اس حکمت آمیز فیصلے سے بہت مطمئن اور مسرور ہوئے، اور آپ کے اس فیصلے کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہتے تھے کہ میرا یہ گمان بھی نہ تھا کہ جو مشورہ حضرت علی نے دیا ہے وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی ہو، اور اہل روم کے ساتھ بھی جنگ کے موقع پر حضرت علی نے اسی طرح مشورے سے نوازا اور آپ نے رہنمائی فرمائی۔